اب مسلمانوں کے گھروں میں برات آتی ہے ایک ہندو کی اور اس کا نکاح ہوتا ہے وہاں پر۔ کال سینٹر پہ نوکری کرنے والی مسلم لڑکیوں کی پہلی پسند ان کے ہندو کالج ہے۔ ناظرین، اس سے زیادہ ہولناک اور چونکا دینے والا انکشاف شاید ہی مسلمانوں کے لیے کوئی اور ہو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی اگر کہیں موجود ہے تو انڈیا میں موجود ہے، اور مسلمان اگر انڈیا میں آپ دیکھیں تو پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان وہاں رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو خبر دی جا رہی ہے، جو میں آگے جا کے آپ کو سنواتا بھی ہوں، اس میں یہ بزرگ بیان یہ کر رہے ہیں کہ توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، انڈیا میں اب صورتحال یہ پہنچ چکی ہے کہ انڈیا میں جو مسلمان بچیاں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا بہت بڑا مذہب کا کنورژن ہو رہا ہے، اور وہ مندروں میں جا کے ہندو ہو رہی ہیں، اور اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شادی کرنا پسند ہی نہیں کر رہی، بلکہ وہ اپنے کولیگز میں ہندوؤں کو پسند کرتی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں، اور پہلے مسجد میں یا کسی جگہ نکاح ہو جاتا ہے، پھر مندروں میں جاتے ہیں اور جا کے اپنا پھیرے بھی لیتی ہیں اور وہاں اپنا مذہب بھی تبدیل کرتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 30 سے 40% یہ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 4-5 سال پہلے کے اعداد و شمار ہیں، اس کے بعد اور کیا ہوتا جا رہا ہے، ذرا ان کی زبانی سن لیجئے۔ اب مسلمانوں کے گھروں میں برات آتی ہے ایک ہندو کی اور اس کا نکاح ہوتا ہے وہاں پر، اور پھر وہاں سے یہ برات لوٹ کر آریہ سماج مندر میں جاتی ہے، وہاں کنورژن ہوتا ہے اور پھر پھیرے لگتے ہیں۔ کنورژن کی رفتار ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں تیز ہو رہی ہے اور مزید اس میں تیزی آئے گی۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ فلم ایکٹر مذہب تبدیل کر رہے ہیں، ہندو ہو رہے ہیں یا ایتھسٹ بن رہے ہیں، نہیں، اب تو مڈل کلاس کی لڑکیاں ہندو بن رہی ہیں، 30 سے 40% مسلم لڑکیاں، اور یہ میں 3-4 سال پرانا آکلن بتا رہا ہوں آپ کو، 30 سے 40%۔ کال سینٹر پہ نوکری کرنے والی مسلم لڑکیوں کی پہلی پسند ان کے ہندو کالج ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں جو ایک ہی فلور پر ایک ہی کمپنی میں، ان کا ایٹیٹیوڈ ایک دوسرے سے کتنا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک فلور پہ کام کرنے والے 10، 12، 15 مسلم لڑکے باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں، اپنے ٹیم لیڈر کو دھمکا کر یا اپنے مینیجر سے ریکویسٹ کر کے، جو بھی صورتحال ہو، اور مسلم لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں، بیئر پی رہی ہوتی ہیں، اور انہیں دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں کہاں جا رہا ہے؟ اب کوئی فورس اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی ایک بار ڈھلان پہ آ جاتی ہے تو گیئر کا استعمال گاڑی کی رفتار بڑھانے کے لیے نہیں، گاڑی کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو۔ میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ غور کرے، اور خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو انڈیا میں موجود ہیں، جو مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، وہ اس بات پر توجہ دیں اور اپنی بچیوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ خدا کی قسم، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے گھروں میں پیدا ہو اور وہ نبی کائنات کا دین چھوڑ کے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے، اس پر پورے انڈیا کو سوچنا چاہیے، پاکستان کو سوچنا چاہیے، امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے، علماء کرام کو سوچنا چاہیے، سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ آج اگر اپنی بچیوں کا اور اپنے بچوں کا دین بچانا ہے تو ان کی دینی تربیت بھی کیجیے، ورنہ سوشل میڈیا کے دور میں، سیکولرزم کے دور میں، لبرلزم کے دور میں، ایتھیزم کے دور میں، یہ آپ کی نسلیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ پیدا تو محمدیوں کے گھروں میں ہوں اور جنت کی بشارت ان کے لیے ہو، لیکن خدا نہ خواستہ یہ پھر جہنم کی راہوں پر چل پڑیں اور کفار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔